کیا واقعی ایک پتھر نے کلمہ پڑھا تھا؟ کیا بے جان چیزیں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت کو پہچانتی تھی؟ آخر وہ کون سا حیرت انگیز لمحہ تھا جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنی آنکھوں سے ایک پتھر کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گواہی دیتے دیکھا؟ آج کی یہ ایمان ہلا دینے والی اسلامک ڈاکومنٹری آپ کو ایک ایسے معجزے کی داستان سنائے گی جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آخر تک ویڈیو ضرور دیکھیے کیونکہ اس واقعے کا اختتام دل کو لرزا دینے والا ہے۔ یہ واقعہ ہے اس وقت کا جب مکہ مکرمہ میں اسلام ابھی پھیل ہی رہا تھا۔ کفار مکہ ہر طرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے مختلف سوالات اور مطالبات کرتے رہے تھے۔ کفار چاہتے تھے کہ کسی طرح لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں۔ ایک دن قریش کے چند بڑے سردار آپس میں بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہے تو کوئی معجزہ دکھائیں۔ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو اس پتھر سے کلمہ پڑھوا کر دکھائیں۔ انہوں نے زمین پر بڑے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہایت ہی سکون اور اطمینان کے ساتھ اس پتھر کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ پوری کائنات اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ درخت، پہاڑ، جانور، پرندے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کے قریب تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی نگاہیں پتھر پر جم گئی۔ کفار طنزیہ انداز میں مسکرا رہے تھے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس پتھر کو مخاطب فرمایا۔ اچانک ایک ایسا لمحہ آیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ وہ بے جان پتھر اللہ کے حکم سے بول اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ آواز سن کر ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے جبکہ کفار کے چہرے زرد پڑ گئے۔ کفار مکہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ایک بے جان پتھر کیسے بول سکتا ہے۔ کچھ لوگ خوفزدہ ہو گئے جبکہ کچھ نے اسے جادو کہنا شروع کر دیا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک عظیم معجزہ تھا جو اللہ نے اپنی طرف سے عطا فرمایا تھا۔ یہ پہلا واقعہ نہیں تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ درخت نبی کریم کو سلام کرتے تھے، پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش ہوتے تھے، جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھتے تھے، اونٹ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے دکھ بیان کرتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ یہ ایمان افروز واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پوری کائنات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ جب چاہے بے جان چیزوں کو بھی بولنے کی طاقت دے سکتا ہے۔ ایمان والا دل اللہ کی نشانیوں کو پہچان لیتا ہے۔ معجزات صرف اللہ کے حکم سے ظاہر ہوتے ہیں۔ سوچئے تو صحیح، جب ایک پتھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے سکتا ہے تو ہمیں اپنا ایمان کو کتنا مضبوط کرنا چاہیے۔ آج دنیا میں بہت لوگ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی غافل ہیں، لیکن ایک بے جان پتھر نے حق کو پہچان لیا۔ یہ واقعہ صرف ایک معجزہ نہیں ہے بلکہ انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے کہ سچا دل ہمیشہ حق کو پہچان لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی معجزات، رحمت اور ہدایت سے بھری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف انسانوں کے نہیں بلکہ پوری کائنات کے نبی تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سچا ایمان، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حق کو پہچاننے والا دل عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز اسلامک ڈاکیومنٹری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، اور حافظ جی اکیڈمی
کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید ایمان تازہ کر دینے والے واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔